السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام بھائی. فرسٹ ٹائم آئے پیارے بھائی؟ جی فرسٹ ٹائم. جی پیارے بھائی حکم. جی میرا ایک بخاری کی حدیث تھی، اس کے بارے میں تھوڑا جاننا تھا. جی 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 بتائیں کیا ہے بخاری کی حدیث؟ بخاری کی حدیث ہے 5499 نمبر حدیث ہے اسلام 360 میں. اچھا کیا ہے 5499؟ جی 5499. اچھا اور کیا کہتی ہے حدیث یہ؟ جی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آئے تھے، اس میں کوئی یعنی کہ مورتیوں پہ چڑھا ہوا وہ تھا ہاں ہاں کھانا، وہ دیا تھا ان کو. ان کو دیا تھا؟ کوئی کھلانے کے لیے آئے تھے. کہ ایک بار میں غلطی سے ایکس مسلم کے چینل پہ چلا گیا تھا، ان پر دیکھا تھا میں نے. اچھا ان کو چھوڑیں، وہ تو غلطی سے آپ جاتے ہی رہتے ہیں جی اور پتہ نہیں یہ غلطی کتنی بار ہوگی، اور ہمیں تو نہ غلطی سے پروموٹ کر کے یہاں بھیجیں ہیں. جی جی یعنی غلطی ہوتی ہے، غلطی پلاننگ اور مارکیٹنگ نہیں ہوتی، جی اس کو چھوڑیں. اچھا اب مجھے آپ یہ بتا دیں اس حدیث میں اعتراض کیا آپ کا، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ایک منٹ ذرا. جی جی اس حدیث میں یہ مسئلہ تھا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبوت سے پہلے کہتے ہیں کہ نبی بھی کبھی بھی شرک نہیں کرتا اور ہوں کے کاموں میں شریک نہیں ہوتا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو یہ غیر مسلموں کے بتوں پہ چڑھا ہوا کھانا تھا وہ دوسروں کو پیش کر رہے تھے، اور جو جس کو پرساد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نعوذ باللہ پرساد بانٹ رہے تھے. ہوں. اس طریقے سے یعنی کہ تھوڑا کنفیوژن تھا. اچھا ایک منٹ میں حدیث لے آتا ہوں سامنے، ٹھیک ہے؟ 5499 بخاری شریف کی حدیث ہے اور باب بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5499. باب ما ذبح علی النصب والاصنام، animals sacrificed on a nusub and for the idols. جی جی ٹھیک ہے، ایسے جانور، یہ باب باندھا ہوا ہے. اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم said that he met Zaid bin Amr an-Nufail at a place near Balda, and this had happened before Allah's messenger received the divine inspiration. Allah's messenger presented a dish of meat that had been offered to him by the pagans to Zaid bin Amr, but Zaid refused to eat of it and then said to the pagans, I do not eat of what you slaughter on your stone altars, nor do I eat except that on which Allah's name has been mentioned on slaughtering. ٹھیک ہو گیا؟ جی. ہاں، اس سے اللہ کے رسول شرک کر رہے تھے، کہاں لکھا ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے کہ شرک کر رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہا میں، لو ایسا میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اوہو میں یہ اوہو میری میں بات یہ سنیں، آپ نے ایک سوال رکھا کہ وہ اعتراض کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے شرک کیا؟ نہیں یہ کہا ہی نہیں اب میں نے سنو ذرا، شرک. سنو سینیریو کیا ہے. جی لوگ ہیں، انہوں نے جو بت کی نظر مانی ہے یا کسی جگہ پر انہوں نے قربانی کیا، وہ قربانی کی. عرب کا جی قبیلہ قریش کے قبیلے کے اللہ کے رسول ہیں، اسی میں رہتے ہیں، جی وہیں موجود ہیں. جی زید بن عمر نفیل ہے، اس کی دعوت کی ہے، وہاں پر کھانا آیا ہے، اللہ کے رسول اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ایز اے گیسٹ، اس کو ایز اے ہوسٹ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. جی اس میں کسی قسم کی نہ اللہ کے رسول نے کوئی منت مانی، نہ کسی بت کے نام کا کوئی جانور ذبح کیا، نہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور نہ ہی جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پارٹیسپیشن کی اس شرک کے اندر یا اس رسم کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کو یہ پیش کیا تھا عمرو بن نفیل کو، ہوں، انہوں نے ہاں ہاں منع کر دیا تھا کہ ہم یہ بتوں پہ چڑھا ہوا کھانا نہیں کھاتے. ہاں، تو انہوں نے کہا میں وہ کھانا صرف جو تو انصاب کے اوپر ہوا ہے ذبح، میں وہ نہیں کھاتا، میں صرف وہ کھاتا ہوں جو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ہاں، تو اس میں اللہ کے رسول نے کہا کوئی شرک کیا یا اللہ کے رسول پر کہاں کون سا اعتراض اٹھتا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہیں اٹھتا. یہ پہلی بات تو یہ نبوت سے پہلے کے بارے میں ہے سارا. اور نہیں نبوت سے پہلے بھی یہ جی نہیں، نبوت سے پہلے کا واقعہ اس میں کوئی شک نہیں، مگر نبوت سے پہلے بھی شرک یا کوئی ایسی چیز کو غیر اسلامی یا کوئی ایسا عیب شرک کے حوالے سے وہ نہیں تو پھر بھی شرک کے ثابت حوالے نہیں ہوتا. اس نے کہا زید ریفیوز ٹو ایٹ آف اٹ اینڈ دین سیڈ ٹو دا پیگنس I do not eat what you slaughter on your stone altars, nor do I eat except that on which Allah's name has been mentioned on slaughtering. یعنی اس بندے نے اس چیز کے، اس کا مطلب ہے پیگنس نے بعد میں بتایا، یہ چیز نکلتی ہے
یا کھانے پکانے سے پہلے بتایا؟ ورنہ وہ کہہ دیتا بھائی یہ ذبح نہ کرو، کوئی اور کرو. یعنی اس حدیث سے کیا سینس آپ نکال پا رہے ہو؟ اس کا نہیں مطلب ہے پتہ بعد میں چلا کہ جو جانور پیش کیا گیا ہے وہ جانور تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے پوجا گیا ہے. یا تو اس حدیث سے زیادہ جو چیز یہ نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ کھانا پریزنٹ کیا. اب یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی پتا تھا؟ یعنی جب تک آپ اللہ کے رسول کو بھی پتا تھا کہ اس جگہ کا ہے. اللہ کے رسول نے کھایا، یہاں سے ثابت ہوتا ہے نہیں. اللہ کے رسول کو پتا تھا وہاں کا ہے، یہاں سے ثابت ہوتا ہے نہیں. جی جی ان میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو رہی. کیا اللہ کے رسول ان بتوں کے سامنے جھکے؟ کیا اللہ کے رسول نے ان کو ذبح کیا؟ یہ ثابت ہوتا ہے نہیں. کچھ بھی. یعنی 3 پوائنٹس ہیں. اللہ کے رسول نے کسی بت کے سامنے جھکے، اس حدیث سے نکل رہا ہے نہیں. کیا اللہ کے رسول نے کسی بت کے نام پر دیے ہوئے جانور کو خود ذبح کیا؟ نہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے متن کے مطابق پتا تھا کہ یہ فلاں کا ہے؟ نہیں. اچھا، جس مہمان کے سامنے پیش کیا اس کو پتا تھا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے اوور آل ویو یہ ہے جانور کٹ کے آیا، پکا، لوگوں نے بھیجا. اب لوگوں کو پتا ہوگا کہ زید بن عمر نفیل ہے، اس کا منہج کیا ہے، انہوں نے ہو سکتا بتایا ہو بھائی یہ فلاں جگہ سے گوشت، اس نے پوچھا ہو گوشت کہاں سے ہے، بتایا یہاں سے، بس رک گئے، عمر رک گیا، زید. تو اللہ کے رسول کا نہ کھانے میں انوالو، نہ ذبح کرنے میں انوالو، نہ مورتی پوجا میں انوالو، نہ اس طرح کے جانور میں انوالو. اس حدیث سے کچھ بھی نہیں نکلتا. اب جی جی زیادہ سے زیادہ یہ چیز کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز کرنی چاہیے تھی یا کہ وہ یہ بانٹ رہے ہیں. بھائی کوئی بھی شخص ہوگا جس کو علم ہی نہ ہو، جس کی خبر، جس کو پتا نہ ہو کہ بھئی یہ جانور کس کون سا ہے، کیا ہے، جو یہاں سے سدھ نہیں ہو رہا، تو کوئی بھی پکڑا. مثال کے طور پر حضرت غالباً حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچپن میں تھے اور رستے میں جا رہے تھے، تو رستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی. تو جیسے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چیز کو منہ میں ڈال دیتے ہیں اٹھا کے، کو کھانے والی کوئی بھی چیز ہو. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وہ کھجور پکڑ کے منہ میں ڈالنے لگے. اللہ کے رسول نے فٹافٹ ان کے منہ سے نکال دی. اور اللہ کے رسول نے کہا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ چیز صدقے کی ہے اور اہل بیت کے اوپر یا اہل رسول کے اوپر صدقہ اللہ نے حرام کر دیا ہوا ہے، تو میں تمہیں کھجور کھانے دیتا. مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو. ڈر. اب سنو ذرا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخصیت صرف اس شبے کی بنیاد کے اوپر اپنے نواسے کو کھجور کا ٹکڑا تک نہ حلق میں اترنے دے، وہ جانتے ہوئے نعوذ باللہ شرک کی کوئی چیز کریں گے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپن کنسنس ہے، جو ہمارے سامنے آتا ہے چیزوں کو پڑھ کر، اس سے یہ چیز صاف کلیئر ہوتی ہے کہ نہ زید کو پہلے پتا تھا، نہ تو جانور کٹتا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. اور یہ چیز ہونے کے بعد جو سینیریو سامنے ہے اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طور پر بھی اس چیز کے اندر پریکٹیکلی انوالو نہیں تھے، جانتے بوجھتے. اسی طرح بھی جی ٹھیک ہے جناب، شکریہ آپ کا، بہت بہت جزائے خیر، آپ کو اللہ کامیاب کرے، اور شکریہ. بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ ماشاءاللہ. میں ابھی آپ کو 6 مہینے پہلے ہی سننے لگا ہوں، اس سے پہلے تو میں اتنا نہیں سنتا تھا، ابھی سننے لگا ہوں اللہ آپ کو. آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہو، اللہ آپ کو کو جزائے نہیں بھائی، خیر. اللہ معاف کرے. اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے. ہم تو بس کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اصل تو کام علماء اسکالرز کر رہے ہیں بھائی. جو علماء ہیں ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. میں نے جی کوشش کی ہے، بہرحال آپ اس کو مزید بھی تحقیق کرتے رہیں، جانتے رہے. جو مجھے سمجھ آیا میں نے رکھ دیا. اچھا رکیے گا ذرا، ایک بھائی نے ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی ہے. ایک اور حدیث بھی پڑھتے ہیں. یہ بخاری کی ہی حدیث ہے 3826. عبداللہ ابن عمر، وہی. The prophet met Zaid bin Amr bin Nufail in the bottom of Balda before any divine inspiration came to the prophet. اللہ کے رسول ابھی تک رسول نہیں بنے تھے. A meal was presented to the prophet. سنے ذرا، جی جی یہ جواب ہے بیسیکلی. A meal was presented to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم but he refused to eat from it. لو، ماشاءاللہ. ایک کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا بٹ آپ نے کر دیا اس کا انکار. آپ نے کہا میں نہیں. پھر اس کے بعد وہ زید کو دیا گیا. Who said, I do not eat anything which you slaughter in the name of your stone idols. I eat none but those things on which Allah's name has been mentioned at the time of slaughter. لو، یعنی اسی ترک کا کلیئرنس آ گئی کہ اللہ کے رسول نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ یہاں تو صاف آ گیا کہ اللہ کے رسول نے وہ پریزنٹ نہیں کیا تھا. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. ویسے تو اس حدیث کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. یہ آپ نے جی حدیث نوٹ کر لیا بخاری شریف کی؟ جی بالکل بالکل ہاں 3826.
3826 جب کبھی کوئی سوال اس حوالے سے پوچھے تو 3826 بھی ساتھ پڑھ دیجیے گا. اور جو میں نے 3 پوائنٹس رکھے ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. نمبر 1 اللہ کے رسول کا شرک ثابت نہیں ہوتا کرنا. نمبر 2 جی اللہ کے رسول نے کسی مورتی کے خاص جانور کو ذبح کرتے ہوئے نہیں ثابت ہوتا. نمبر 3 اللہ کے رسول نے کھایا ہو یہ ثابت نہیں ہوتا. نمبر 4 اللہ کے رسول کا اگر اس ترک کو خاص لیا جائے کہ پریزنٹ کیا انہوں نے تو نعوذ باللہ ٹرانسلیشن سے یہ تاثر ملتا ہے یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے پریزنٹ کیا جو کہ 3826 نے کلیئر کر دیا کہ خود اللہ کے رسول نے بھی نہیں کھایا تھا اور اللہ کے رسول نے پریزنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو لہذا یہ بھی نکل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کسی چیز میں انوالو رہے ہوں. لو جی کہانی ختم ہو گئی. تو یعنی جی نبوت سے شکریہ پہلے بھی بہت. آپ پاک تھے ان چیزوں سے. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بر وقت توجہ دلائی. میں تو اس حدیث تک محدود تھا مگر الحمدللہ انہوں نے علم میں اضافہ کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ ہماری آڈینس میں سے جمیل الدین بھائی ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے. انہوں نے اضافہ کیا ایک نئی نقطہ پیش کیا الحمدللہ اس چیز کے اندر. تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جمیل الدین بھائی کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے. ان کے لیے بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میرا نہیں کمال یہ جمیل بھائی نے حدیث کا نمبر دیا تھا تو ایک دم میرا بھی دماغ گیا کہ میں اس کو دیکھوں اور بھائی کے سامنے پیش کروں. جزاک اللہ ہماری آڈینس کا بھی.